بھائی کمال تو یہی ہے. کہنے لگے کہ آل محمد کو قرآن سے اس لیے دور رکھا گیا کہ قرآن الگ سے پہچانا جائے اور علی بھی خاموش رہے کہ جہاں آیت پڑھو گے میری فضیلت واضح ہو. اتنے قریب ہے نا, اتنے قریب. میں نے کبھی کہا تھا ایک جملہ, بھائی دیکھو اتنا اتحاد ہے علی میں اور قرآن میں کہ یہ تو علی اتفاق سے اللہ نے ان کو انسان بنا دیا. اگر انہیں کتاب بنایا ہوتا تو ان کا نام قرآن ہوتا. اگر اللہ علی کو کتاب بنا دیتا تو اس کا نام قرآن ہوتا, اور اگر قرآن کو انسان بنا دیتا اس کا نام علی ہوتا. اب طہارت تک تو آ گئے نا, تو مجھے اجازت دو کہ اب اس علی کا تذکرہ میں کیسے نہ کروں. میں نے کبھی کہا تھا, اور یہ میں نے ہی کہا تھا, اب چونکہ منہ سے نکلی ہوئی پرائی بات, یہ جملہ پہنچا, یہ جملہ پہنچ گیا, یہ منہ سے نکلی تو پرائی ہو جاتی. جب تک منہ کے اندر ہے وہ میری اپنی ہے, تو اب جب نکل جاتی ہے منہ سے تو پرائی ہو جاتی ہے. نہ معلوم کس کس کے کانوں میں یہ جملے آئے ہوں گے, لیکن یہ جملہ میں نے آج سے 35 سال پہلے کہا تھا مشتاق پاک کے ممبر سے, اور آج پھر تمہیں حاضر کر رہا ہوں تاکہ یہ طہارت اور نجاست کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. میں نے کہا تھا چونکہ میں چھوٹا سا فقہ کا طالب علم ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کسی چیز کی طہارت ناپنے کا طریقہ کیا ہے. میں اس گھر میں ہوں, اچھا اب گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے, تو اب میں کیسے معلوم کروں پاک طاہر ہے, پاک ہے یا نہیں ہے؟ تو مجھے کیا ضرورت ہے بانی مجلس سے پوچھوں, وہ کہتے ہیں پاک ہے تو پاک ہے, مالک نے کہہ دیا پاک ہے. ٹھیک. اچھا مالک اتفاق سے تشریف فرما نہیں ہے, وہ لاؤڈ اسپیکر دیکھنے باہر گئے ہیں. ٹھیک, وہ یہاں تشریف نہیں رکھتے. تو اب میں نے 2 عادل گواہوں سے پوچھ لیا, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی آپ اس پانی کی طہارت کی گواہی دیتے ہیں؟ ان کا جناب ہم گواہ ہیں, 2 عادل گواہ ہم گواہ ہیں کہ یہ طاہر ہے. میں نے پی لیے, اب 2 ہو گئے. اتفاق سے مالک بھی نہیں ہے, 2 عادل گواہ بھی نہیں ہے. تو گلاس رکھا ہوا تھا, میں نے بچے سے کہا کہ بیٹے اس نل سے پانی نکال دو. اس نے میری نگاہوں کے سامنے گلاس اٹھایا, نل پہ لے گیا, نل کھولا, اس نے اس کو دھویا اور اس نے پانی بھرا, مجھے لا کے دے دیا, اور میں نے وہ گلاس کا پانی پی لیا. اب اس کے لیے تو نہ مالک کا قول چاہیے نہ گواہی چاہیے, اپنی آنکھ سے طہارت کو دیکھا. تو طریقے 3 ہی ہیں, چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے. اب میں ذرا اس کو ٹیکنیکل کر دوں. بھائی پہلا طریقہ کیا ہے؟ مالک کا قول, اسے فقہ کے اسلام میں کہتے ہیں صاحبیت کا قول. مالک کہتے پاک ہے, پاک ہے. اچھا مالک ایک طریقہ, مالک نہیں ہے 2 عادل گواہ, اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں بینہ شرعیہ, کہ 2 عادل گواہوں نے گواہی دے دی, پاک ہے. اچھا اب تیسرا طریقہ علم وجدانی, میں طہارت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں, تو صاحبیت کا قول, بینہ شرعیہ, علم وجدانی. 3 طریقے ہو گئے. ان میں سے ایک بھی طریقہ ہو, تینوں طریقے ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی ایک ہو جائے. سمجھ گئے؟ یہ جو گور کے نوجوان دیکھ رہے ہیں سمجھ گئے بھائی, ضروری نہیں کہ تینوں ایک ساتھ پائے جائیں. بھائی ایک مالک نے کہہ دیا کافی ہے, 2 گواہوں نے کہہ دیا کافی ہے, تم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا پاک کرتے ہوئے کافی ہے. تو تینوں کا ہونا ضروری نہیں ہے طہارت کے لیے, ایک کا بھی ہونا کافی ہے. اب ذرا سا علی کی طہارت کو دیکھتے چلیں. اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ تم ایک طریقے کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہو یا تینوں طریقے. مالک نے کہا کہ انما یرید اللہ, مالک نے پاکی کا اعلان کر دیا, یہ پہلا طریقہ. اور اب 2 عادل گواہ جبریل لایا, محمد نے سنائی. یہ 2 طریقے ہو گئے یا نہیں؟ اور اب آخری طریقہ کہ طہارت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو. بھائی اسی لیے پاک گھر میں پیدا کروایا کہ اگر نجس ہوتا تو وہاں پیدا نہ ہوتا.
کی طہارت پاک گھر میں پیدا کروایا کہ اپنی آنکھوں سے اس طہارت کو دیکھ لو اور دیکھو بھائی اب میں ہوں یا تم ہو, مجھے معاف کر دینا. کبھی طرف بات بھی تو سن لیا کرو. اچھا تمہاری مثال کیوں دوں؟ میں پیدا ہوا, مجھے پیدا کرنے والی ماں نجس, کہہ دو کہ نہیں نجس. میں پیدا ہونے والا نجس, وہ زمین نجس جہاں وہ پیدا ہوا. فرمانے تینوں نجس. ابھی بات تو صحیح ہے. پیدا ہونے والا بچہ نجس, پیدا کرنے والی ماں نجس, اور جہاں پیدا ہوا وہ جگہ نجس. توجہ رہے. اب چیلنج کر رہا ہوں کہ جھوٹی ہی روایت دکھلا دو کہ علی کی پیدائش کے بعد کعبے کو کبھی پاک کیا گیا ہو. سے بولو, سے بولو, سے بولو, سے بولو, سے بولو, سے بولو, کلندر, کلندر,